کے دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں شفقات شاہ کا سلام۔ ہماری آج کی کہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوقت ولادت ہونے والے واقعات۔ آپ کی ولادت کے وقت بہت سارے واقعات ہوئے۔ ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا جس سے 14 بادشاہوں کے بت زمین بوس ہوئے، اور دریائے سادہ خشک ہوا، اور دریائے سماوا بہہ پڑا۔ فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے جل رہا تھا اور کبھی بجھا نہیں تھا، وہ بجھ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک یہودی تھا جو تجارت کرتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت فرمائی تو اس یہودی نے کہا کہ اے گروہ قریش، آج رات تم میں کوئی فرزند پیدا ہوا ہے؟ قریشیوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ اس یہودی نے کہا کہ آخری امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے جس میں گھوڑے کی رگ کی مانند بال مجتمع ہیں۔ پھر اس یہودی کو بی بی پاک حضرت آمنہ علیہ السلام کے پاس لایا گیا اور اس نے کہا کہ اپنے فرزند کی زیارت کرو۔ پھر اس نے پشت مبارک سے قمیض اٹھا کر علامت دیکھی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور پھر بعد میں کہنے لگا خدا کی قسم بنی اسرائیل سے نبوت نام محمد تجویز ہوا۔ نام کی بشارت حضرت عبد المطلب کو خواب میں سنائی گئی، اسی وجہ سے آپ نے یہ نام تجویز کیا۔ عبد المطلب کو خواب کی یہ تعبیر دی گئی کہ تمہاری نسل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی مشرق سے مغرب تک لوگ اتباع کریں گے اور آسمان و زمین والے اس کی حمد کریں گے۔ محمد کا مطلب ہے جس کی بہت تعریف کی گئی ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جو آپ کی رضائی ماں ہیں، خود اپنی زبانی فرماتی ہیں کہ میں قبیلہ بنو سعد بن بکر کے ساتھ دودھ پلانے کے لیے کسی بچے کو مکہ مکرمہ سے لینے آئی۔ 7 سالی کا زمانہ تھا، آسمان سے زمین پر ایک قطرہ پانی کا نہ برستا تھا۔ ہماری ایک دراز گوش یعنی گدھی تھی جو لاغر ہو چکی تھی، اور ایک اونٹنی تھی جو بالکل دودھ نہ دیتی۔ میرے ساتھ میرا بچہ، میرے شوہر تھے۔ تنگی کا یہ عالم تھا کہ نہ دن چین سے گزرتا نہ رات۔ قبیلہ کی عورتوں نے مکہ پہنچتے ہی دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لے لیا، سوائے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب وہ سنتی کہ وہ یتیم ہے تو ان کی آنا جاتی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا خدا کی قسم بغیر بچہ لیے میں مکہ سے لوٹنا مجھے اچھا نہیں لگتا، میں جاتی ہوں، میں اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں، میں اسی کو دودھ پلاؤں گی۔ اس کے بعد میں گئی اور میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ سے زیادہ سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ کو عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے سبز حریر بچھا ہوا ہے اور آپ آرام فرما رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کر دوں، مگر آپ کے حسن و جمال پر فریقہ ہو گئی۔ پھر میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم میں فرمایا اور چشم مبارک کھولیں اور میری طرف نظر کر فرمائی، اور آپ کی آنکھ مبارک سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پرواز کر گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں چشمان مبارک کے درمیان بوسہ دیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا تاکہ دودھ پلاؤں۔ میں نے اپنا دایاں پستان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں دیا اور آپ نے وہ دودھ نوش فرمایا۔ پھر میں نے چاہا کہ اپنا بایاں پستان دہن مبارک میں دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لیا اور نہ پیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابتدائی حالت میں بھی انصاف سے معلوذ رکھنے کا اعلان فرما دیا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ ایک پستان کا دودھ آپ کا، کیونکہ حلیمہ سعدیہ کا اپنا ایک لڑکا بھی ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کو میرا شوہر آپ کے جمال مبارک پر عاشق ہو گیا اور شکریہ ادا کیا۔ پھر میں اپنی اونٹنی کے پاس گئی تو دیکھا کہ اونٹنی کے تھن بھرے ہوئے ہیں، حالانکہ پہلے ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے دوبارہ دعا خود بھی پیا اور میں نے بھی پیا، خیر و برکت کے ساتھ چین کی نیند کیوں سوئے، اس سے پہلے کبھی ایسی نیند نہ سوئے تھے۔
میرے شوہر نے کہا اے علیمہ مبارک ہو، تم ایسی ذات کو لائی ہو جو سراپا خیر و برکت ہے۔ حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم چند راتیں مکہ میں رہے۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ ایک نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہے۔ میں نے اپنی شوہر کو جگا کر کہا اٹھیے اور دیکھیے۔ شوہر نے کہا اے علیمہ خاموش رہو، اس حالت کو چھپائے رکھنا، کیونکہ مجھے پتہ ہے جس دن یہ فرزند پیدا ہوا اس دن سے یہود کے علماء فرماتی ہیں کہ میں اپنی دراز گوش پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر سوار ہوئی۔ میری دراز گوش قبیلے کے جانوروں سے آگے دوڑنے لگی۔ عورتیں کہنے لگی اے بنت زیب، کیا یہ وہی جانور ہے جس پر سوار ہو کر تم ہمارے ساتھ آئی تھی؟ میں نے جواب دیا خدا کی قسم یہ وہی جانور ہے۔ حضرت علیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ راستے میں دائیں بائیں آوازیں سنتی، اے علیمہ بنی سعد کی عورتوں میں تم بزرگ ترین بن چکی ہو۔ اے حلیمہ تم جانتی ہو کہ تمہارا دودھ پینے والا کون ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان کے رب کے رسول اور تمام بنی آدم سے افضل ہیں۔ ہم جس منزل پر قیام فرماتے اللہ تعالیٰ اس منزل کو سرسبز اور شاداب فرما دیتے۔ حالانکہ کات سالی کا زمانہ تھا، میری بکریاں چراگاہ میں چرنے جاتی تو خوب سے دودھ سے بری ہوتی، ہم ان کا دودھ دوتے، خود بھی پیتے، دوسروں کو بھی پلاتے۔ ہماری قوم کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے تم اپنی بکریاں انہی چراگاہوں میں لے جاؤ جہاں علیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمام قبائل میں بھی خیر و برکت آ گئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما دوسرے بچوں سے نرالی تھی۔ ایک دن میں آپ کی نشو و نما اتنی ہوتی جتنے دوسرے بچوں کی ایک ماہ میں ہوتی۔ ایک ماہ میں آپ کی نشو و نما اتنی ہوتی دوسرے بچوں کی ایک سال میں ہوتی۔ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے کبھی دور نہیں جانے دیتی تھی۔ ایک دن مجھ سے غفلت ہوئی، اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ آپ تشریف لے گئے۔ گرمی کا دن تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی اور آپ کو شیمہ کے ساتھ پایا۔ میں نے شیمہ سے کہا بھائی کو گرمی اور لو میں کیوں لے آئی ہو؟ شیمہ نے کہا ہم نے تو گرمی کی شدت محسوس ہی نہیں کی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے رہا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ابر کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتا۔ یہ ہے شان محمد۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ سدا خوش رہیں، آباد رہیں۔